العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ رواہ مسلم۔ حضرات، توبہ کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی تھی۔ توبہ کتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العالمین کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے۔ یہاں جو حدیث ہے مسلم شریف کی، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ جو ہے کب تک کھلا رکھا ہے، کب تک ہماری دعا، ہماری توبہ اللہ رب العالمین قبول کر سکتا ہے۔ یہاں مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص سورج کے مغرب کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تاب اللہ علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا تھا، توبہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر لیتا ہے۔ یہاں پر سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس نشانی سے پہلے جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو ترمذی شریف کی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک نزا کی حالت میں نہ ہو، غرغرہ شروع نہ ہو جائے، جب تک اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی نزا کی جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکلنے والی ہے۔ جس طریقے سے فرعون کو جب پتہ چل گیا کہ اب بیچ سمندر میں مرنے والا ہوں، مجھے آگے اور پیچھے کہیں پر بھی جانے کا، نکلنے کا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تب اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہمارے جسم سے ہماری جان نکلنے والی ہے، تب اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن توبہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ آپ دیکھیں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، کسی غلطی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا تھا، تو توبہ کرنے کی وجہ سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو آدمی ایک اونٹ پر اپنا سامان لے کر کے جا رہا ہے اور راستے میں ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے رکتا ہے اور پھر دیکھتا کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا۔ اونٹ غائب ہو گیا جس کے اوپر کھانے کی، پینے کی تمام چیزیں موجود تھی۔ یہ بہت پریشان ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہے لیکن اونٹ کہیں پر نظر نہیں آتا۔ یہ مایوس ہو کر کے اور ایک دم غمگین ہو کر کے پھر آتا ہے ایک درخت کے پاس، آرام کرنے لگتا ہے اور اس کو نیند لگ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اٹھتا ہے نا تو دیکھتا کہ اچانک اس کے پاس اس کی سواری پورے سامان کے ساتھ آ کر کے کھڑی ہے۔ کیا ہے حدیث کے الفاظ کہ وہ سواری اس کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔
اذ ہوا بہا قائمۃ عنده، اس کے سامنے پورا سامان لے کے کھڑی ہے. اب اس بندے کی خوشی دیکھیے. حدیث کے الفاظ ہیں، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اتنا خوش ہے کہ کہتا اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا. اگر آدمی جان بوجھ کر کے یہ الفاظ کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا. اسلام کا جو سرحد ہے نا اس سے نکل جائے گا وہ. لیکن یہ خوشی تھی کہ جہاں پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے پھر سے واپس اس کی اٹھنی اس کے پاس پہنچا دی. تو خوشی کی وجہ سے حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ اخطأ من شدت الفرح، کہ اس نے خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اس خوشی میں اس نے غلطی کر دیا، اور اس پر اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا. تو جس طریقے سے یہ آدمی اپنی اونٹنی کے پانے کے بعد کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے جس سے غلطی ہو گئی، وہ دور ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، لیکن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ پھر لوٹ کر کے میرے پاس آیا. غلطی ہو گئی تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، ہو گئی، لیکن توبہ کر لیا. تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے اس آدمی کی اونٹنی کے ملنے پر خوشی کا اظہار ہوا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو بار بار توبہ استغفار کرنے کی